ولم يكن شيء معه. عالم ازل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تھے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بخاری کے سب سے بڑے شارح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: للماء ولا العرش ولا اللوح ولا القلم۔ عالم ازل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ پانی تھا، نہ اللہ کا عرش تھا، نہ لوح محفوظ تھا، نہ قلم تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بعد میں بنائی ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں ذات اور صفات دونوں کے مجموعے کو، یعنی اللہ کی ذات نور محض ہے، نور کے مجموعے کا نام اللہ تعالیٰ کی ذات، مگر وہ نور نہیں جسے ہم دنیا میں نور کہیں، وہ نور نہیں جس کا ہم تصور کریں، وہ نور نہیں جو ہم نے پڑھا ہے، اور وہ نور بھی نہیں کہ جسے ہم جانتے ہیں۔ کیسے نور کا اللہ مجموعہ ہے اس کو اللہ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک اللہ کی صفات ہے۔ صفات اللہ تعالیٰ کی 8 ہیں: علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ و مشیت، کلام اور تکوین۔ اللہ کی ان 8 صفات میں ایک صفت ہے صفت علم۔ جیسے ازل میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم بھی موجود تھا۔ پھر جب وقت آیا اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا تو اللہ کے علم کا فوٹو اسٹیٹ اس لوح محفوظ میں آ گیا، اور اللہ کے علوم اللہ کی ذات میں باقی رہتے ہوئے ان کا عکس، ان کا سایہ، ان کا فوٹو لوح محفوظ میں آ گیا۔ وہ علوم لوح محفوظ میں موجود رہے۔ پھر جب وقت آیا اور اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو وہ علم سیدنا جبریل امین کے سینوں میں آئے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کیا اور پھر عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کی صلاح و فلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ان پر وحی نازل فرمائی۔ سیدنا جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر وحی نازل فرمائی، اور اسی وحی کے ذریعے سے ہر نبی کو نبوت ملی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے بے پناہ، بے انتہا، جس کو ہم جان بھی نہیں سکتے ہیں، بے پناہ اور بے انتہا علم کے خزانے کا نام لوح محفوظ ہے۔ اور لوح محفوظ کے علوم کو پھیلایا جائے تو کہیں توریت نظر آئے گی، کہیں زبور نظر آئے گی، کہیں انجیل نظر آئے گی، کہیں ابراہیم خلیل اللہ کے صحیفے نظر آئیں گے، کہیں حضرت نوح کے صحیفے نظر آئیں گے، کہیں حضرت شیش کے صحیفے نظر آئیں گے، اور کہیں حضرت آدم کے صحیفے نظر آئیں گے۔ اور اگر ان کتابوں کے لانے والے، ان کتابوں کو پھیلانے والوں کو دیکھا جائے تو کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے، کہیں حضرت داؤد علیہ السلام نظر آئیں گے، کہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نظر آئیں گے، کہیں حضرت شیش اور حضرت آدم علیہ السلام نظر آئیں گے۔ حضرات، اگر تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ نکالا جائے اور اس خلاصے کا ایک حسین گلدستہ تیار کیا جائے تو اسی خلاصے اور حسین گلدستہ
گلدستے کا نام قرآن مقدس. اور اگر آدم علیہ السلام سے سیدنا اسماعیل اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے کمالات، تمام نبیوں کی خوبیاں، تمام نبیوں کی اچھائیوں کو جمع کر دیا جائے اور سب کا ایک حسین خوبصورت گلدستہ تیار کیا جائے تو اس حسین خوبصورت گلدستے کا نام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں کے خلاصے کا نام قرآن ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ قرآن جیسے توریت ہے ایک کتاب، انجیل ہے ایک کتاب، زبور ہے ایک کتاب، اسی طریقے سے قرآن بھی ایک کتاب ہے. یہ تنہا ایک کتاب نہیں ہے بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں جو بنیادی، مرکزی اور کلیدی مضامین آئے ہیں وہ سارے کلیدی مضامین قرآن مقدس میں ہیں. تو قرآن تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیاں، آپ کی اچھائیاں، آپ کے تمام کمالات، آپ کے تمام اوصاف صرف ایک پیغمبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ تمام نبیوں کے اوصاف، تمام نبیوں کے کمالات، تمام نبیوں کی خوبیاں، تمام نبیوں کی اچھائیوں کے مجموعے کا نام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو قرآن تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ساری دولتیں قرآن مقدس کے مقابلے میں ہیچ ہیں. فقہ نے ایک مسئلہ لکھا کہ اگر ایک شخص یہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میں اپنی بیٹی کو جہیز میں ساری دنیا اور سارے جہان کی دولت دوں گا، ذرا سوچئے کیا کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی بچی کو جہیز میں ساری دنیا کی دولت دے دے؟ ممکن نہیں ہے. پھر اس قسم کو وہ پوری کیسے کرے؟ قسم میں بار کیسے ہو سکے؟ فقہ لکھتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ ایک قرآن اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دے. جب قرآن دے دے گا تو گویا سارے جہان کی دولت اور سارے جہان کی نعمت اپنی بچی کو جہیز میں دے رہا ہے. تو قرآن ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور دونوں کی فضاؤں کے درمیان کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر عظیم نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اب ذرا سوچئے گا، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والی ہے تو قرآن بھی ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والا کلام ہے. جب قرآن ہمیشہ تک رہنے والا ہے تو دوستو قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے پڑھانے والے، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے، قرآنی تعلیم میں امداد کرنے والے، قرآنی تعلیم میں تعاون کرنے والے، یہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، دنیا کا ایک دستور ہے، ایک قانون فطرت ہے، ایک عمر طبی ہے. آدمی اپنی عمر طبی گزار کر غربت بھر جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، لیکن اس روح کے نکلنے سے حقیقت میں آدمی مرتا نہیں ہے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے. ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے. یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ موت سے آدمی ختم نہیں ہوتا، مٹ نہیں جاتا ہے. جیسے آج ایک شہر میں رہ رہا تھا، کل دوسرے شہر میں چلا گیا، بالکل اسی طریقے سے جب تک آدمی زندہ ہے، اس دنیا میں ہے،
اور جب روح نکل جاتی ہے تو دنیا سے وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں پہنچ گیا، وہ اب مٹا نہیں، فنا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوگا، صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فلانے کا انتقال ہو گیا، یہ نہیں کہتے کہ وہ ختم ہو گیا، وہ مرمرا مٹ گیا، مٹنا نہیں کہتے، انتقال کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جب ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال ہونے کا نام موت ہے، تو قرآن کے بیان کے مطابق انسان اپنی طبیعی زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال گزار کر مرے گا، ضرور مرے گا، لیکن مر کر وہ فنا نہیں ہوتا، مٹتا نہیں، ختم نہیں ہوتا، اس کا نام باقی رہتا ہے، اس کا نشان باقی رہتا ہے، اس کے آثار باقی رہتے ہیں، اس کے کارنامے باقی رہتے ہیں، اس کے کارنامے باقی رہتے ہیں۔ دوستو، جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں، قرآن کے پڑھانے والے ہیں، سیکھنے سکھانے والے ہیں اور قرآنی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں، قرآنی تعلیمی اداروں میں دستے تعاون پڑھانے والے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ زندہ رہیں گے، پائندہ رہیں گے، اس لیے کہ ان کو کہنے کا یہ حق ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ اگر قرآن ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے تو قرآن کے پڑھنے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے نام باقی رہیں گے، نشان باقی رہیں گے، ان کے کارنامے زندہ رہیں گے۔ دوستو، تو ساری آسمانی کتابوں کے خلاصے کا نام قرآن مقدس، اور سارے نبیوں کے کمال کے خلاصے کا نام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو بیان فرمایا ہے اپنے ارشادات کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اور اپنی تائیدات کے ذریعے۔ اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ تھا کہ آپ قرآن کی تشریح کریں، قرآن کو کھول کھول کر بیان کریں، قرآن کو صاف صاف طریقے پر بیان کریں۔ آپ نے اپنے ارشاد کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنی تقریرات اور تائیدات کے ذریعے قرآن مقدس کی تشریح اور وضاحت کر دی ہے۔ انہی کے مجموعے کا نام احادیث شریفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی قرآن سکھلایا، مدینے میں بھی آپ نے قرآن کی تعلیم دی۔ مدینہ میں آنے کے بعد مسجد نبوی جو ایک چھوٹی سی مسجد تھی اس وقت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے قریب متصل آپ نے چبوترا بنایا تھا جس کو صفہ کہتے ہیں۔ اسی صفے پر آپ صحابہ کو قرآن سکھلاتے تھے، قرآن کی کا بیان سکھلاتے تھے، احادیث شریفہ سکھلاتے تھے۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور طالب علم پڑھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، معاذ بن جبل ہیں، اور ایک کے بعد دیگرے تمام صحابہ کرام ہیں۔ اس عالم میں درسگاہ ہے صفہ تعلیم قرآن کے لیے پاور ہاؤس۔ پاور ہاؤس ذرا مضمون سمجھیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ بجلی تیار ہوتی ہے بجلی گھر میں، اور وہاں سے کرنٹ سپلائی ہوتی ہے پاور ہاؤس میں۔
پھر پاور ہاؤس میں کرنٹ کو جمع کرنے کے بعد علاقہ وار وائروں کے ذریعے سے اس کی سپلائی ہوتی ہے. جو کارخانے کے علاقے ہوتے ہیں وہاں زیادہ، شہری علاقوں میں اس سے کم، دیہات کے علاقوں میں اس سے بھی کم، وہاں حساب سے بجلی کی سپلائی ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے قرآن آیا ہے لوح محفوظ سے، اور آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور پھر آپ نے صفہ پر اس کو بیان کیا، سمجھایا. تو یہ صفہ درسگاہ ہے، صفہ ہے پاور ہاؤس. اس پاور ہاؤس سے دنیا کے سارے ملکوں کے سارے علاقوں کے سارے مدرسوں میں درجہ بدرجہ تعلیم آ رہی، درجہ بدرجہ تعلیم آ رہی ہے. صفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھلایا، صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے سکھلایا، تو تابعین نے سیکھا، تابعین نے سکھلایا، تابعین نے سیکھا. پھر ہوتے ہوتے قرآن ہندوستان میں پہنچا، یہاں کے علماء نے سیکھا، حفاظ اور قراء نے سیکھا، اس کو سکھلایا. آپ کا یہ مدرسہ بھی جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں حفظ کرایا جاتا ہے، بے شک اسی درسگاہ صفہ سے پانے والی روشنی اور علمی روشنی کا ایک مینار نور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے معاہدے میں یہ مدرسہ موجود ہے، مگر اس کا کنیکشن صفہ سے جڑا ہوا ہے. اور چونکہ صفہ پر قرآن آیا ہے لوح محفوظ سے، تو صفہ کے واسطے سے اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے لوح محفوظ سے. تو جو قرآن لوح محفوظ سے صفہ پر آیا، وہی قرآن درجہ بدرجہ اس مدرسے تک آیا ہے. وہ اس مدرسے کی ایک نسبت ہو گئی صفہ کے ساتھ، اس کا کنیکشن ہو گیا صفہ کے ساتھ، اور صفے کا کنیکشن ہے لوح محفوظ کے ساتھ. تو اس مدرسے کا کنیکشن ہو گیا لوح محفوظ کے ساتھ. جو قرآن لوح محفوظ سے آیا وہ یہاں پڑھایا جا رہا ہے. اس مدرسے کی نسبت، اس کا کنیکشن لوح محفوظ کے ساتھ ہے. اب آپ سوچئے کہ اس مدرسے کا کیا مقام ہے. آپ اس کی ظاہری تعمیر کو نہ دیکھیں، اس زمین کو نہ دیکھیں جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے، بلکہ یہاں پڑھائے جانے والے قرآن کو دیکھیے. یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھایا جاتا ہے. اس اعتبار سے اس زمین کے ٹکڑے کا اور اس مدرسے کا ایک تعلق ہے صفہ کے ساتھ، اور صفہ کے واسطے سے لوح محفوظ کے ساتھ. دوستو، آپ یقین کیجئے کہ جب تک مدرسہ قائم ہے اور اس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، آپ بھی محفوظ ہیں، آپ کی جان بھی محفوظ ہے، آپ کا مال بھی محفوظ ہے، آپ کی عزت و آبرو بھی محفوظ ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا ایمان محفوظ ہے، آپ کا دین باقی ہے. کیا آپ کو تاریخی حیثیت سے یہ بات معلوم نہیں کہ ہندوستان سے پہلے اسپین میں جب اسلام آیا اور 800 سال تک وہاں اسلامی حکومت قائم رہی، لیکن جب غیروں کی سازش سے اور اپنوں کی بزدلی سے وہاں سے اسلامی حکومت کا زوال ہوا اور آخری خلیفہ ابو عبداللہ کو وہاں سے نکالا گیا، تو اسپین میں لال قلعہ تو باقی ہے، آپ کی غرناطہ باقی ہے، جامع اندلس باقی ہے، جامع قرطبہ باقی ہے، مدینہ الزہرا باقی ہے، مگر وہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں، وہاں کوئی مسلمان نہیں. جہاں 800 سال تک اسلامی حکومت رہی اور ایک سے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حفاظ،
بڑے بڑے قرہ پیدا ہوئے، ایسے پیدا ہوئے کہ ان کی کتابیں آج ہندوستان کے بڑے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ شاطبی رحمت اللہ علیہ، جزری رحمہ اللہ، یہ سب وہیں کے ہیں۔ امام نووی جو مسلم کے سب سے بڑے شارح ہیں، یہ بھی وہیں کے ہیں۔ آخر وہاں سے اسلام کا جنازہ کیوں نکال دیا گیا؟ اس لیے کہ وہاں مسلمان تھے، مگر اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے اسلامی ادارے قائم نہیں کیے تھے، اس لیے وہاں سے اسلام کا جنازہ نکال دیا گیا۔ اب کچھ باہر کے لوگ جا کر وہاں آباد ہو رہے ہیں، اسپین اور اندلس میں۔ اسی طریقے سے وہ علاقے جو اب چند سال پہلے سوویت یونین سے آزاد ہوئے ہیں اور جزوی طور پر ان کو آزادی ملی ہے، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، یہ علاقے جہاں 94%، 92%، 90% مسلمان آج بھی ہیں، مگر جب کمیونزم کا انقلاب وہاں آیا اور 1919 میں روسیوں نے ان علاقوں پر قبضہ کیا تو انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ ہم نے اسلام کو اور مذہب کو اس ملک سے نکال دیا ہے۔ اسلام پر پابندی، نماز پر پابندی، قرآن پر پابندی، دین کے ایک ایک شعار اور دین کی ایک ایک بات پر پابندی لگا دی گئی۔ رفتہ رفتہ ایسا زمانہ آیا کہ جہاں لوگ اسلام کو بھول گئے۔ آپ کیا جانتے نہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے امام بخاری رہنے والے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے امام ترمذی رہنے والے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے صاحب ہدایہ رہنے والے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے علامہ علاء الدین حصکفی رہنے والے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء سب وہاں سے، مگر وہاں سے بھی کمیونزم کے انقلاب نے، روسی کمیونسٹوں نے اسلام کو جلا وطن کر دیا۔ وہاں سے اسلام جلا وطن ہوا، مگر متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی۔ انہوں نے بھی چاہا کہ یہاں سے بھی اسلام کو ہم جلا وطن کریں، اسلام کو نکال دیں، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ سلیم کا جھنڈا، اشارہ کو سمجھیے گا، سلیمی جھنڈا یہاں لہراتا رہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم پردیسی ہیں، 7 سمندر پار کے رہنے والے ہیں، آج نہیں کل ہمیں یہاں سے جانا ہے، مگر وہ چاہتے تھے کہ ملک کو عیسائی بنا دیں، کرسچن بنا دیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو سلیمی جھنڈے کا کے تلے رکھ دیں۔ اس زمانے میں یہاں کے اللہ والوں کے دلوں میں اور بطور خاص علماء دیوبند کے سرخیل سید الطائفہ حضرت حاجی عابد حسین صاحب، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، اور حجت الاسلام حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، اور ان کے رفقاء کار کے دلوں میں اللہ نے یہ الہام فرمایا کہ ملک تو چلا گیا، ملک تو اب چلا گیا، اب بظاہر واپس آنے والا نہیں۔ فکر کرو اپنے ایمان کی، سوچو اپنے دین کے بارے میں، بچو غور کرو اسلام کو کیسے باقی رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے دلوں میں یہ بات الہام فرمائی۔ اللہ کے الہام فرمانے کی وجہ سے انہوں نے غیر سرکاری ادارے، چندے پر چلنے والے مدرسوں کی بنیاد ڈالی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز پادری آتے تھے اور مسلمان بچے مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے کہتے تمہارے باپ جنگ میں مارے گئے ہیں، گھر والوں سے کہتے کہ بچے کے باپ جنگ میں مارے گئے ہیں، یہ بچہ ہمیں دے دو، اسے ہم پڑھائیں گے، لکھائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے، اور سرکاری نوکری دیں گے، بڑی بڑی ملازمتیں دیں گے۔ مسلمان ان کے جھانکے میں آنے لگے، اپنے بچوں کو دیکھنے لگے، وہ مشن اسکولوں میں لے جاتے تھے اور ٹھیکے پڑھاتے لکھاتے اور انہیں پروان چڑھاتے، مگر ساتھ ساتھ یہ ایمان کے ڈاکو ایمان ختم کر دیتے تھے اور کرسچن بنا دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم تمام مسلمانوں کو کرسچن بنا دیں۔
یہ صورتحال دیکھ کر وقت کے علماء تڑپ اٹھے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو سارا ملک کرسچن بن جائے گا، یہاں کے مسلمان کے ایمان کے ڈاکو ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہ اٹھے بے سر و سامان کے لوگ، جن کے ہاتھوں میں 2 پیسے نہیں تھے، رہنے کے لیے ایک جھوپڑا بھی نصیب نہیں تھا، ایسے غریب لوگ جن کی صورتحال یہ تھی بقول غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیش غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیش غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اٹھے مسلمانوں کے پاس گئے، کہنے لگے دیکھو تو اپنے بچے ہمارے حوالے کر دو، جو خود کھائیں گے وہ کھلائیں گے، جو پہنیں گے وہ پہنائیں گے، ان کو قرآن پڑھائیں گے، ان کے دین کی، ایمان کی، اسلام کی حفاظت کریں گے۔ اور انہوں نے اسلامی غیرت ان میں پیدا کی۔ اس طریقے سے بچوں کا چندہ کیا، پیسوں کا چندہ نہیں، جوڑوں کا چندہ نہیں، مال کا چندہ نہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم، بے سہارا، غریب بچوں کا انہوں نے چندہ کیا، اور ان بچوں کو لا کر اپنے ساتھ رکھتے اور کھلاتے پلاتے، جو پہنتے وہ پہناتے، انہیں قرآن کی تعلیم دیتے، حدیث کی تعلیم دیتے، فقہ کی تعلیم دیتے، تو ان کا ایمان محفوظ رہا، اور ان کے ایمان سے ایک ایک نے نہ جانے کتنوں کے ایمان کو محفوظ کر دیا۔ اس مقصد کے لیے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا ذوالفقار احمد دیوبندی اور مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے رفقائے کار عالی مقام نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ پھر یہ بزرگ آگے بڑھے، مولانا نانوتوی گلاوٹھی پہنچے، وہ مراد آباد پہنچے، امروہہ پہنچے، پھر تو شمع سے شمع جلدی گئی، چراغ سے چراغ جلتا گیا۔ آج پورے ملک میں طول و عرض میں ایک ایک شہر میں، شہر نہیں ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک گاؤں میں بھی کئی کئی مدرسے قائم ہیں۔ یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب ایک گاؤں میں اتنے سارے مدرسوں کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اگر ایک گاؤں میں ایک پرچون کی دکان ہوتی ہے تو لوگوں کو تنگی ہوتی ہے، اور 2-4 کھل جائے تو آسانی ہوتی ہے لینے میں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دکاندار آپس میں لڑائی کرتے ہو، تو نے دکان کیوں کھول لی، تمہاری قسمت تمہارے ساتھ، اس کی قسمت اس کے ساتھ۔ ایک گاؤں میں جب مختلف مدرسے کھل رہے ہیں، ہر ایک میں بچے آئیں گے، پڑھیں گے، چنانچہ انہی مدرسوں کا صدقہ ہے کہ آج آپ کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، آج سروں پر ٹوپیاں ہیں، آج آپ قرآن کے نام پر اس مدرسے کے اجلاس میں جمع ہیں۔ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہیں جانے والی باتوں کے سننے کے لیے تشریف فرمائیں۔ اگر ان بزرگوں نے ان مدارس کی بنیاد نہ ڈالی ہوتی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آج ہندوستان کا نقشہ بھی اسپین سے مختلف نہ ہوتا، آج ہندوستان کا نقشہ بھی بخارا سے، تاشقند سے، سمرقند سے الگ نہ ہوتا۔ یہ بھی بخارا کی طرح، تاشقند کی طرح، سمرقند کی طرح بن چکا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے کہ انہوں نے مدرسوں کے جال پھیلا دیے، اور جہاں مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر صحیح دین پر، صحیح اسلام پر وہ باقی ہیں۔ آپ کے گاؤں میں یہ مدرسے ہیں، اس لیے آپ نہیں سمجھتے ان مدرسوں کی قیمت کو، ان کی اہمیت کو۔ چلے جائیے عرب ملکوں میں، چلے جائیے گلف کنٹریوں میں، گاؤں ہو، شہر ہو، کہیں بھی آپ غیر سرکاری کوئی مدرسہ نہیں دیکھیں۔ جو کچھ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اور گورنمنٹ کا جو نصاب ہوگا اس کا پڑھانا ضروری ہے۔ پرائیویٹ طور پر مدرسہ قائم کر کے آپ چاہیں قرآن کی تعلیم دے دیں، آپ چاہیں نورانی تہذیب پڑھا دیں، بالکل اجازت نہیں ہے۔ جتنے مدرسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں چل رہے ہیں اور اب تو دنیا کے اکثر ملکوں میں چل رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اب بھی عرب ملکوں میں یہ مدرسے نہیں ہیں۔ وہاں کے لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ
کہ عوامی چندے پر بھی مدرسے چلا کرتے ہیں، ان کی سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں بڑے بڑے اسکول ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں نصاب بنتا ہے کہیں اور پڑھایا جاتا ہے ان عرب یونیورسٹیوں۔ نام کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں وہاں ملتی ہیں، مگر کام ہندوستان میں ہو رہا ہے چٹائیوں پر بیٹھ کر۔ اب سے 12 سال پہلے حج کے موقع پر میں جامعہ ام القری مکہ یونیورسٹی گیا، وہاں کے بہت بڑے ڈین یعنی کہ کلیہ ایک کالج کے ذمہ دار سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کے آفس میں دیوبند کے نام پر انہوں نے وقت دے دیا اور آفس میں بات چیت ہوئی۔ دیوبند کے کورس کے بارے میں وہ مجھ سے پوچھنے لگے، ہمارے ساتھ 4-5 اور لوگ موجود تھے، بھوپال سے 2 عالم تھے ہمارے درسی ساتھی، 2 جامعہ ام القری میں پڑھنے والے تعلیم تھے، ایک میں تھا، 5 تھے۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت کی، دیوبند کے نصاب کے بارے میں کیا پڑھاتے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہنا حدیث میں بخاری شریف، بخاری کا نام تو آپ جانتے ہوں گے، حدیث میں بخاری شریف تو کہہ لیں کب گزر کتنے پارے؟ کتنے پارے نہیں، من البدایہ الی النہایہ، شروع سے اخیر تک۔ کیسے ممکن؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بخاری شروع سے اخیر تک پڑھا دی جائے؟ میں نے کہا ممکن ہے۔ میں نے کہا اچھا، صرف روایتاً پڑھا دیتے ہو؟ جیسے بچہ حافظ جی بنتا ہے تو حفظ پڑھتا چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا کچھ نہیں۔ کسی بھی حافظ بچے سے بیٹے پارا سناؤ، پارا سنا دے گا مگر سمجھتا کچھ نہیں ہے، کیا اس میں کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے تم لوگ بخاری روایتاً پڑھا دیتے ہو بغیر سمجھے ہوئے؟ ہم نے کہا نہیں، درایتاً۔ تو کہے کیسے ممکن ہے کہ 1 سال میں بخاری پوری ہو جائے؟ میں نے کہا یمکن۔ پھر صورت بتائی کہ دیکھو ہمارے یہاں بخاری 2 استاد سے متعلق ہوتی ہے، گھنٹہ تو روزانہ متعین ہوتا ہے 1، مگر وہ پڑھاتے 2-2.5 روزانہ بلا نامہ، اور آخری مثال میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بخاری پوری کریں۔ اس طرح سمجھا کر، ہر حدیث کو سمجھا کر وہ بخاری شریف پوری کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے وہ ذمہ دار مکہ یونیورسٹی میں اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے سر پکڑ کر اب سوچنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا ہم اس مکہ یونیورسٹی پر لاکھوں ڈالر سالانہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں ڈالر سالانہ خرچ کرتے ہیں، مگر چند پاروں کے سوا پوری بخاری ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پوری بخاری ہم پڑھا دیں۔ چند پارے پڑھا کر ہم پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیتے ہیں، ڈاکٹورا کی ڈگری دے دیتے ہیں کہ یہ تو پی ایچ ڈی کر گیا، یہ تو ڈاکٹر بن گیا، یہ تو فلسفی بن گیا، حدیث کا سب سے بڑا آدمی بن گیا۔ پوری بخاری ہم لوگ نہیں پڑھا سکتے۔ وہ کام جو عرب میں نہیں ہو رہا ہے وہ دیوبند اور دیوبند کے طرز پر چلنے والے مدرسوں میں ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا غصے کی ایک بات سنو، ہماری یونیورسٹی میں، مکہ یونیورسٹی میں ہر سال کوئی نہ کوئی ٹاپ کرتا ہے، پاس ہوتا ہے۔ کبھی وہ رہنے والا بنگلہ دیش کا ہوتا ہے، کبھی انڈونیشیا کا، کبھی ملیشیا کا، کبھی نیپال کا، کبھی افریقن ملکوں کا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی سند کی چھان بین کرتے ہیں کہ یہ شروع میں پڑھ کر کہاں سے آیا ہے، تو بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا نکلتا ہے۔ مکہ میں بیٹھ کر وہ اقرار کرتا ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا نکلتا ہے۔ وہ بھی بڑے آدمی تھے، بہت بڑے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ فقہ میں کیا پڑھاتے ہو؟ تو ہم نے کہا ہدایہ۔ وہ ہدایہ جانتے تھے، کہنے لگے ہدایہ مرغی نانی کی، یہ ہدایہ جو کہا جاتی ہے یہ ہدایہ؟ میں نے کہا جی یہ ہدایہ۔ تو ہم سے تعجب سے کہنے لگے کیا اس ہدایہ کے سمجھنے والے لوگ موجود ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ سمجھنے والے بھی ہیں، سمجھانے والے بھی ہیں، اور شروع سے مجھے 32-33 سال ہو گئے دارالعلوم دیوبند میں، شروع سے مجھ سے ہدایہ متعلق رہی ہے۔ ہدایہ ثالث 26-27 سال اور ہدایہ ثالث
میں نے کہا ایک جز مجھ سے بھی متعلق ہے، آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو پوچھ لیجیے۔ وہ تو ہفتے پکے رہ گئے ہدایہ اور ہندوستان میں۔ انہوں نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب دارالعلوم دیکھنے دیوبند میں ضرور آؤں گا۔ ہاں ایسا ادارہ دارالعلوم دیکھنے میں ضرور آؤں گا۔ چنانچہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے جو کام یہاں ہو رہا ہے وہ مکہ یونیورسٹی میں نہیں ہو رہا۔ وہ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی، جب روشن ہونے لگے تو کہنے لگے اچھا آپ ہندوستان جائیں تو ایک کام کریں، اب سنیے آپ کے مدرسوں کے لیے بات کیجیے، ہر جگہ بخاری نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب آپ ہندوستان جائیں تو یہ تحریک چلائیں کہ بچے قرآن حفظ کریں، کوئی 5 پارہ ہو، 10 پارے ہو، 15 پارے ہو، 20 پارے ہو، 25 پارے ہو، اور کوئی ہو کہ وہ 30 پارہ کر لے۔ 30 پارہ کوئی ضروری نہیں، 5 پارے کا حافظ ہے وہ کافی ہے۔ تو میں پہلے مسکرایا، پھر میں نے کہا سنیے ہمارے یہاں تعلیم شروع ہوتی حفظ قرآن سے، پہلے بچہ حافظ بنتا ہے اس کے بعد عالم بنتا ہے۔ ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر کی وجہ سے کسی اور حالت کی وجہ سے حفظ مکمل نہیں کرے، عالم مکمل نہیں کر پاتے تو وہ حافظ بن کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہندوستان کے عالموں کو آپ دیکھیں گے تو کم سے کم 80% عالم ایسے ہوں گے جو حافظ ہوں گے۔ بغیر حافظ کے عالم شاید کوئی ملے، وہ نہ سب حافظ۔ پھر ہم نے دوسری بات کہی کہ آپ کے ملک میں 5 پاروں کے حافظ کو بھی حافظ کہتے ہیں، 10 پاروں کے حافظ کو بھی حافظ کہتے ہیں، 20 پاروں کے حافظ کو بھی حافظ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں 5، 10، 15، 20، 25 پاروں کے حافظ کو حافظ کہتے ہی نہیں، ہمارے تو حافظ کہتے ہیں 30 پارے والوں کو۔ ہندوستان میں اتفاق سے 5 سخت تھے وہاں اور 5 حافظ تھے۔ ہم نے کہا دیکھیے کلنا حفظ، 5 ہیں اور 5 کے 5 ہم حافظ ہیں، 5 کے 5 حافظ۔ تو کہنے ہندوستان سے اب ہم لوگوں کو سبق لینا ہوگا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہاں حافظ سب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن وہاں تو حافظ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہندوستان کے گاؤں میں حفظ خانے کھلے ہوئے ہیں، آپ کی طرح نہیں کہ سرکار اور گورنمنٹ کی طرف سے، ملک کی طرف سے خاص جگہوں میں قرآن کریم تحفیظ و قرآن کھلے ہو، ایسا ہی وہاں تو ہر گاؤں میں، ہر مسجد میں، ہر مکتب میں بچہ حفظ کر رہا ہے، بے شمار حافظ ہیں۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں ملے گا، کوئی محلہ ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں حافظ نہ ہو۔ اور اب تو الحمدللہ حفاظ اتنے ہیں کہ رمضان میں قرآن سنانے کے لیے نمبر لگانا پڑتا ہے اور پھر بھی مشکل سے نمبر ملتا ہے۔ ہندوستان ایسا ملک، میں نے کہا الحمدللہ۔ کہنے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا سنو، آپ کے یہاں ہر چیز سرکار کے انڈر میں ہے، سرکار کی اجازت کے بغیر آپ مدرسہ نہیں کھول سکتے، آپ ایک دینی ادارہ نہیں چلا سکتے ہیں۔ ہندوستان کو دیکھو، سرکار کے اجازت کے بغیر وہاں آزادی ہے، گاؤں میں مدرسے ہیں اور عوام خرچہ برداشت کرتی ہے، غریب مزدور کسان یہ ہوتے روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ غلہ اناج جوڑا دے کر کے اپنے بچوں کی طرح مدرسے کے بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، چلاتے ہیں۔ کہنے لگے اسی کی برکت ہے کہ اتنے حافظ ہوا ہے کہ ہمارے سعودی عرب میں اتنے نہیں۔ انہوں نے کہا اسی سفر میں حرم مکی میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں کھڑا ہوا، آپ جانتے ہیں وہاں دعا نہیں کرتے، سلام پھیرا تو آپ شروع۔ تو حرم مکی میں سلام کے بعد عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے، ہمارے بازو میں بڑے لمبے چبڑے موٹے گلابی کلر لال اور شیو کھڑے تھے۔ میں نے ان کو سلام کر دیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں ہندوستان سے۔ تو پھر پوچھا ہندوستان میں کہاں سے؟ میں نے کہا دیوبند۔ میں کس نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند؟ میں نے کہا جی دارالعلوم دیوبند۔ تو طریقہ ہے وہ بوسہ لیتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں۔ تو انہوں نے میری پیشانی کو چوما، میرے گال کو چوما، ہونٹ کو چوما اور کہنے بخدا واللہ انتم علماء تم لوگ عالم ہو، تمہارے پاس علم ہے،
اس سے میں سمجھا یہ بھی کوئی بڑے ذمہ دار معلوم ہوتے ہیں. پھر میں نے پوچھا تم آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے مصر. مصر کہتے ہیں مصر، ہم مصر سے آئے ہیں. میں نے کہا مصر میں کہاں سے؟ جامعہ ازہر. جامعہ ازہر کے بڑے ذمہ دار تھے وہ. جس کے بعد سے ہماری ملاقات ہوگی جامعہ ازہر کے بڑے ذمہ دار. کہنے لگے دیکھو ایک بات سنو، تمہارے یہاں علم ہے، ہمارے یہاں ڈگری ہے، کاغذ. ہم کاغذ دیتے، ڈگری دیتے، علم نہیں دیتے. علم تم لوگ ہندوستان میں دیتے اور دیوبند میں علم ہے، یہاں علم نہیں. اب سے 22-24 سال پہلے شیخ محمد محروس کوفی، جو کوفہ کے رہنے والے تھے اور امام ابو حنیفہ کے نام پر جو مسجد ہے مسجد اعظمی، اس میں مدرس تھے شیخ محمد محروس. وہ آئے، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کر آئے. دارالعلوم دیوبند میں دارالحدیث میں ان کا پروگرام رکھا گیا. دارالحدیث میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا مجھے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ خوشی نصیب ہوئی ہے، حاصل ہوئی ہے. ایک مرتبہ جب میں پہلی مرتبہ حرم میں داخل ہوا تھا اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا تھا تو مجھے بڑا خوشی نصیب ہوئی. اور دوسری مرتبہ پوری زندگی میں آج خوشی نصیب ہو رہی ہے جب میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا. کہنے لگے میں کوفے کا رہنے والا ہوں، مسجد اعظمی میں پڑھاتا ہوں. سوچ نہیں سکتا کہ کتنے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں ہو اور کتنے کے چہروں پر داڑھیاں ہو اور سنت کے مطابق لباس پہنے ہو. نہ ان کے پاس پینٹ ہو، نہ شرٹ ہو، نہ ٹائی ہو، کچھ بھی نہیں. ان کے علماء ٹائی لگاتے ہیں، کوئی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. نہ ٹائی، نہ شرٹ، نہ پینٹ، نہ کلین شو، سب داڑھی والے اور سب ٹوپی والے. ایسے چہرہ تو لگتا ہے یا تو آسمان سے فرشتے اتر آئے ہیں اور یا صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، وہ تم لوگ. انہوں نے دیوبند کو دیکھا، دیوبند کے بارے میں انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ دیوبند ایک مدرسے کا نام نہیں ہے. ذرا یاد رکھیے گا، مدرسے کا نام نہیں ہے، دیوبند ایک تحریک کا نام ہے. دارالعلوم دیوبند کے بڑے مشہور بزرگ اور علماء حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب گزرے ہیں، آپ جانتے بھی ہوں گے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مصر کے چند علماء آئے اور انہوں نے کہا ہمیں دارالعلوم دکھلائیے. حضرت نے کہا بہت اچھا. ایک دن تو دارالعلوم دیوبند دکھلاتے رہے، دوسرے دن مظاہر لوگ سہارنپور لے گئے، وہ دکھلایا. تیسرے دن جلال آباد اور تھانہ بھون لے گئے. چوتھے دن مراد آباد شاہین لے آئے، پھر امروہہ لے گئے. انہوں نے کہا کتنا دارالعلوم پھیلا ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند کتنا پھیلا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا کبھی تو ہم شروع کر رہے ہیں، آپ اگر مہینہ 2 مہینہ رہیں گے تو شاید دارالعلوم کے کچھ حصے کو دیکھ پائیں گے، کچھ حصے کو دیکھ پائیں گے. حضرت کا کیا منشا یہ تھا کہ صرف دیوبند میں جو ایک مرکزی ادارہ ہے اسی کا نام دارالعلوم نہیں، دارالعلوم ایک مشن کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے. جو ادارے اس مشن پر چل رہے ہیں، اس تحریک پر کام کر رہے ہیں، وہ سب دارالعلوم دیوبند ہیں. آپ کا یہ مدرسہ حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب مرحوم اور حضرت حافظ اکرام الہی صاحب مرحوم کی بہترین یادگار ورثہ مدرسہ سٹلہ میں تھے، مگر انہی کے یہ نامور اخلاق نے اس کو سنبھالا ہے. یہ اس مدرسے میں بھی بالکل تحفیظ القرآن صحیح نہج پر ہو رہی ہے، قرآن کریم کو صحیح طریقے پر حفظ کرایا جا رہا ہے. یہ سمجھیے یہ بھی دیوبند کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے، ایک شاخ ہے. یہ بھی شاخ، یہ دیوبند سے الگ کچھ نہیں ہے. اسی لیے تو ایک آدمی بڑے مفکر جس نے دیوبند شاید دیکھا بھی کبھی نہیں اور پڑھنا تو الگ، وہ اسلام کے مولوی نہیں تھے، ڈاکٹر اقبال، ان سے پوچھا گیا کہ یہ دیوبند کی کیا چیز ہے، کیا کوئی نیا فرقہ نکل آیا ہے کیا؟ تو نے کہا کہ سنو ہر معقول پسند دیندار کا نام دیوبندی. بڑی عجیب تاریخ. ہر معقول پسند
دیندار کا نام دیوبندی ہے، چاہے اس نے دیوبند میں پڑھا بھی نہ ہو، دیوبند کو اس نے دیکھا بھی نہ ہو، وہ دیوبندی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں علامہ کشمیری نے فرمایا کہ جتنا مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے استفادہ کیا ہے، علمی استفادہ کیا ہے، اتنا علماء بھی مجھ سے استفادہ نہیں کر سکے۔ وہ تھے ڈاکٹر اقبال۔ تو دوستو، آپ کے اس مدرسے کی ایک نسبت دیوبند کے ساتھ ہے، یوں سمجھیے کہ اس کے بے شمار برانچز ہیں، انہی برانچوں میں ایک برانچ یہ بھی ہے، یہ بھی دیوبند ہے۔ اور جتنے مدرسے ہیں جو صحیح طریقے پر کام کر رہے ہیں وہ سب دیوبند ہیں۔ تو حضرات، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ نعمت کیسے وجود میں آئی؟ اللہ نے ان بزرگوں کے دلوں میں القاء فرمایا کہ دین کو باقی رکھنے کے لیے، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، آنے والی مسلم نسلوں کو دین پر اور صحیح دین پر باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دینی مدرسے قائم کیے جائیں۔ اللہ کے الہام کی بنا پر ان بزرگوں نے یہ مدرسے قائم کیے۔ بخارا، تاشقند، سمرقند کے بزرگ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، اور وہاں کے بعد کے لوگوں کو یہ بات الہام نہیں کی گئی کہ مدرسے قائم کیے جائیں۔ اب سے 18 سال پہلے کی بات ہے، بخارا کی ایک جماعت دیوبند آئی، انہیں دارالعلوم دیوبند کی لائبریری دکھلائی جا رہی تھی، بتایا گیا کہ یہ ہے بخاری شریف۔ سچ کہتا ہوں وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے آنے لگے، کہنے لگے ہم انہی کے خاندان کے ہیں، مگر ہم نے آج تک یہ کتاب دیکھی نہیں ہے، نام سنا ہے، دیکھی نہیں۔ ہم ان کے خاندان کے ہیں اور ہم نے یہ کتاب دیکھی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں ہندوستان میں یہ بخاری دارالعلوم دیوبند نے خرید کر انہیں تحفہ دیا کہ آپ کی امانت آپ کی خدمت میں۔ لکھنے والے بخارا کے قبر ہے خرطنگ میں اور پڑھائی جا رہی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں۔ دوستو، ان مدرسوں کی قدر کیجیے۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسے ہیں تو آپ صحیح سالم ہیں، مدرسے ہیں آپ کا ایمان باقی ہے، مدرسے ہیں آپ کا دین باقی ہے، مدرسے ہیں آپ کا اسلام باقی ہے، مدرسے ہیں تو آپ کی جان محفوظ ہے، آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کی عزت و آبرو محفوظ ہے، اور آنے والی نسلیں محفوظ ہیں۔ اور خدا نخواستہ ہماری بے توجہی سے یہ مدرسے کم ہو گئے یا بند ہو گئے تو پھر آپ کو سمرقند کی تاریخ پڑھنی چاہیے، تاشقند کی تاریخ پڑھنی چاہیے، بخارا کی تاریخ پڑھنی چاہیے، اور پھر آپ کو اسپین اور اندلس کی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ وہاں کتنے مسلمان تھے۔ آج کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ دوستو، اسپین میں لال قلعہ، دلی کے لال قلعہ سے بہت بڑا باقی ہے، مگر مسلمان وہاں کے اب نہیں رہے۔ وہاں مدینہ الزہرا ہے، وہاں کے مسلمان نہیں رہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان مدرسوں کی قدر نہیں کی اور اپنے بچوں کو ان میں داخل کرا کر قرآن کریم کی تعلیم نہیں دلوائی، ان مدرسوں کی نشو و نما میں، ان کے قیام میں، ان کی بقا میں، ان کی ترقی میں آپ نے تعاون نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ لال قلعہ تو رہ جائے مگر لال قلعے کے بنانے والے یہ ٹوپی داڑھی والے نہ رہیں۔ شاہجہانی جامع مسجد تو رہ جائے لیکن شاہجہانی جامع مسجد میں سجدے کرنے والے، نماز پڑھنے والے یہ مسلمان نہ رہیں۔ ارے اس شاہجہانی جامع مسجد سے کہیں بڑھ کر جامع قرطبہ ہے جو جس پر چرچ بنا دیا گیا ہے۔ 450 سال سے دنیا کی بڑی مسجد جامع قرطبہ جو اسپین میں اس کو چرچ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں تو کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں۔ اگر بے توجہی کی گئی تو خدا نخواستہ کہیں جامع مسجد کو، شاہجہانی جامع مسجد کو کچھ اور نہ کر دیا جائے۔ اگر قرآن سے، اگر ان مدرسوں سے بے توجہی برتی گئی تو وہ دن دور نہیں ہے جب قطب مینار کو کچھ اور بنا دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ قطب مینار تو رہ جائے گا مگر قطب الدین نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کو جنہوں نے آسمان پر پہنچایا ہے، علمی اعتبار سے، فنی اعتبار سے،
ان کے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے۔ اس لیے دوست، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح دین پر اسلامی شناخت کے ساتھ، اور الحمدللہ آج ہندوستان میں مسلمان اگر صحیح اسلامی طریقے پر ہیں، دنیا کے کم ملکوں میں ایسے ملیں گے آپ، دنیا کے کم ملکوں میں ایسے ملیں گے۔ میں کئی اسلامی ملکوں میں گیا، وہاں کی صورتحال کچھ اور ہے، اور نہیں جانتا ہے دوسرے کو۔ ذرا وہاں گاڑی رکھ کر دکھائیے تو، گاڑی آپ پیچھے میں رکھیں گے سنت کے مطابق، وہ کہیں گے یہودی ہے، یہودی ہے، یہودی ہے۔ استغفر اللہ، اتنا ذہن ان کا چینج کر دیا گیا ہے، جب اتنے ذہن کو بدل دیا گیا ہے کہ وہ اسلامی چیز کو غیر اسلامی سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ شیخ الازہر کی تصویر اگر دیکھیں گے، ڈاکٹر احمد الطیب کا فوٹو اگر دیکھیں گے، آپ یقین نہیں کریں گے یہ ہے وہ، بس آپ یقین نہیں کریں گے۔ حضرات، سنت کے مطابق اس پر اسلام ہندوستان میں، یعنی متحدہ ہندوستان میں ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں۔ ذرا سوچئے کہ یہ کس چیز کی دین ہے، کس کے صدقے میں ہے؟ یہ نہیں مدارس کے صدقے میں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ان مدارس کی قدر کرو، یہاں اپنے بچوں کو لاؤ اور پھر یہاں بچوں کو پڑھائیے تاکہ اسلام کی حفاظت ہو، ورنہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اس لیے حضرات، موقع ہے، موقع کو غنیمت سمجھیے اور آپ صحیح طریقے سے اسلام کے سچے خادم وفادار بن جائیں۔ اگر آپ سچے اسلام کے وفادار خادم بن گئے تو یاد رکھیے، آواز آئے گی، سننے والے کان سنیں گے، محفوظ رکھنے والے دل اسے محفوظ رکھیں گے۔ کیا آواز آئے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔